السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں مہرال کا 12واں ایپیسوڈ پڑھوں گی، جس کی رائٹر ہیں ثانیہ ممتاز۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فروری کا اختتام سر پر آن پہنچا تو سردی بھی اپنا زور توڑنے لگی تھی۔ نہ جانے موسم کا اثر تھا یا ٹوٹے بھرم کا، ڈپریشن نے بری طرح اسے گھیر رکھا تھا۔ اب بھی وہ صبح صبح ہی سفید کرتے پر زرد اسکارف اوڑھے 2 کافی کے مگ اور ڈونٹس لیے پارک میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ اپنی کافی وہ پی چکی تھی، مگر دوسرا مگ ابھی ویسے ہی دھرا ہوا تھا۔ ایک ڈونٹ اس نے کھایا تھا اور دوسرا ڈونٹ ویسے ہی سامنے والے مگ کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جسے اس نے چھونے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ تم یہاں یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس کے کانوں میں شناسا سی آواز ابھری تو وہ اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ اپنے سامنے اس نے میر کو کھڑے پایا تو اسے نہ جانے کیوں حیرت نہ ہوئی، اس لیے واپس اپنی نظروں کا رخ کافی مگ کی طرف کر لیا۔ مہرال، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میر کو اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جو بھی تھا وہ کافی دنوں بعد اس سے مل رہا تھا۔ میں تو اپنے دوست کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے سادگی سے کہا تو میر کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر مہرال نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ابھی بھی مگ کی طرف ہی نظریں جمائے ہوئی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے روزانہ ملنے آیا کرتا تھا، میرے لیے ڈونٹس بھی لاتا تھا اور اپنا ڈونٹ بھی مجھے دے دیا کرتا۔ میں اس کے لیے کافی بنا کر لایا کرتی تھی۔ مہرال نے سرد آہ بھری اور اتنی سادگی سے بتا رہی تھی کہ جیسے مقابل میر نہیں کوئی اجنبی ہو۔ پھر شاید اس کے پاس میٹھا ختم ہو گیا، اس نے آنا بند کر دیا۔ ہیزل آنکھوں کو وہ سکیڑ کر اب آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے وہ خود کلامی کر رہی ہو۔ لیکن میں نہیں رکی، میں روزانہ آتی تھی، اس کی کافی میں نے شہد کی مقدار بھی بڑھا دی تھی، میں ڈونٹس بھی لایا کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں آتا، وہ کہیں چلا گیا ہے، وہ پلٹے گا نہیں، اور اگر پلٹا بھی تو… مہرال نے اب ایک دم اپنی نظر آسمان سے ہٹا کر میر کی جانب کی، اور مہرال کے تاثرات بدلے تو میر ایک دم ٹھٹکا۔ مہرال نہیں پلٹے گی، درستگی سے کہتی وہ اٹھی اور بیگ اٹھا کر جانے کے لیے تیزی سے پلٹ گئی۔ رک جاؤ مہرال، میر اس کے پلٹتے ہی ایسے بولا جیسے اب نہ روکا تو وہ واقعی ہی کھو جائے گی۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کے قدم رکے، مگر وہ پلٹی نہیں، اس لیے میر خود اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میر کے سائے نے مہرال کے چہرے پر پڑنے والی دھوپ پر سایہ کر دیا، مگر پھر بھی اس کے ماتھے پر سے تیوری نہیں ہٹی تھی۔ پھر سے اتنا بڑا فیصلہ میرے بنا ہی لے لو گی؟ مہرال 1 منٹ بھی وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، مگر جتنی بے بسی سے سامنے کھڑا شخص بول رہا تھا، مہرال کو لگا کہ دوستی میں ظلم میر نے نہیں، خود مہرال نے میر پر کیا ہے۔ کیا تم نے اتنا بڑا فیصلہ میرے بنا نہیں لے لیا؟ جو جلن وہ دل میں چھپائے بیٹھی تھی وہ اب زبان پر آ ہی گئی تھی۔ میر شاکڈ کھڑا تھا۔ مہرال کو بھلا یہ بات کس نے بتائی تھی؟ مگر پھر وہ خود ہی مہک پر ملامت کرنے لگا۔ ظاہر ہے اس نے ہی یہ ڈھنڈورا مہرال کے سامنے پیٹا ہوگا۔ ہم بیٹھ کر بات کر لیں پلیز؟ وہ التجائیہ ہوا تو مہرال آنکھیں پھیر کر بینچ کی طرف بڑھ گئی۔ میر بھی اس کے پیچھے بڑھا اور اس کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا، میں بس اس کو ماما سے ملوانے والا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا صفائی پیش کرے، اس لیے وہ اتنی ہی وضاحت دے سکا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم جو بھی فیصلہ لو، مگر مجھے جواب دو مہک ہی کیوں پر زور دیتے ہوئے وہ بینچ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی آگے کو ہوئی۔ کیا تم نے بھی اپنی مرضی سے حدید کو نہیں چنا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میر نے شکوہ کر دیا، مگر یہ بات مہرال کو بری طرح چبھی۔ اوہ، تو یہی وجہ تھی تمہارے اس رویے کی؟ لو سنو میر، خوش ہو جاؤ۔ یہ دیکھ رہے ہو میرا ہاتھ؟ مہرال نے اپنا دانا ہاتھ اس کے سامنے کیا جس میں اس نے وہ انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ دیکھو، اب اس میں انگوٹھی نہیں ہے، میں نے وہ انگوٹھی اسے واپس بھجوا دی، مگر مجھے افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ تم نے صرف اس بات کی وجہ سے کہ میں نے یہ فیصلہ تمہیں بتائے بنا لے لیا، مجھ سے میرا دوست ہی چھین لیا، رویہ ہی بدل ڈالا۔ یہ وجہ نہیں ہے مہرال، وہ جس کے چہرے پر اس کی خالی انگلی کو دیکھ کر خوشگوار حیرت امنڈ آئی تھی، اب وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے؟ وقت کے ساتھ بدلنے والا انسان؟ اچھا، پھر کیا وجہ تھی میر؟ میرے ساتھ غلط بیانی مت کرو۔ وہ تلخ ہوئی تو میر حیران رہ گیا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میر اپنی صفائی نہیں دینا چاہتا تھا،
مگر وہ مہرال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیا میر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس کاذب لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسے اچانک اس دن اپنی اور زینب کی ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ میر جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا میر اب بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا؟ پھر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ تم کہاں تھے؟ وہ شروع سے سارا معاملہ جانچ لینا چاہتی تھی۔ اگر میں کہوں کہ میرے بنا بتائے ہی تم مجھ پر یقین کر لو تو کیا تم یقین کرو گی؟ میر بے بس دکھنے لگا۔ تم نے میرے ساتھ رابطہ بھی بند کر دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میر اسے نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کہاں غائب تھا، اس لیے اب وہ اپنے اگلے سوال پر آئی۔ کیونکہ تم مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میں کہاں ہوں، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ تو واپس آ کر تم نے مجھ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا اور مہک کو کیوں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شکوہ کرتے ہوئے وہ انتہائی تلخ ہوئی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے بعد اس کے لیے وہ کتنی پریشان تھی، اس نے کتنی دعائیں کی تھی اور واپسی پر اس کے رویے نے اسے کتنا زخمی کیا تھا۔ میر نے لمبی سانس بھری، جیسے اب وہ کچھ بتانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا ہو۔ جب ہم لوگ نظامی کی جاسوسی میں مصروف تھے تو مہک میری جاسوسی میں مصروف تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں نظامی کے معاملات ٹٹول رہا ہوں، مگر اپنی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس کے کسی اپنے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسے بس اپنا آپ نظر آ رہا ہے، اسی لیے وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے راستے میں روکا اور مجھے بتا دیا کہ کس طرح وہ میری ہر بات جانتی ہے۔ اس لیے اس نے میرے ساتھ ڈیل کی کہ اگر میں اس سے شادی کے بارے میں سوچوں تو وہ نظامی کے راز فاش کے بنا تمہیں آزاد کروا دے گی۔ میرے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے وقت لے لیا اور اس سے کہا کہ میں واپس آ کر بات کروں گا۔ مگر جب میں واپس آیا تو مجھے جبریل سے 2 باتوں کا علم ہوا۔ ایک یہ کہ حدید گرمانی بھی نظامی کے دوستوں میں شامل ہے، دوسرا یہ کہ حدید گرمانی مہک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ میں اگر مہک کو انکار کر دیتا ہوں تو وہ ساری بات حدید کو بتا دے گی، پھر نظامی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میر نے ساری بات بیان کر دی اور اب وہ مہرال کی طرف نرمی کا تاثر لیے بیٹھا تھا۔ اوہ میرے اللہ، اسی لیے مہک مجھے اتنا سپورٹ کر رہی ہے کیونکہ اسے حدید نے کہہ رکھا ہے۔ مہرال حیرت زدہ سی دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لے گئی، مگر پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو ماتھے پر بل آئے۔ یہ سب تو مجھے پہلے بھی تو بتا سکتے تھے۔ میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ حدید خود میری ٹوہ میں تھا۔ جیبی کو یہ بھی شک تھا کہ وہ میرا اور تمہارا فون ٹریس کر رہا ہے، اس لیے میں واپسی پر بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ تم سے رابطہ رکھنے کا مطلب تھا کہ مہک کے ساتھ بگاڑ لی جائے، اور اس وقت مہک کے ساتھ بات بگاڑنے جیسی کوئی چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمیں بس اس کی گڈ بکس میں ہونا ہے۔ ایک ایک کر کے میر سب پہلو واضح کرتا جا رہا تھا۔ تو اب کیا حدید تمہاری ٹوہ میں نہیں ہے؟ بہرحال کے تاثرات اب آہستہ آہستہ نرم پڑنے لگے۔ وہ کل رات ہی امریکہ گیا ہے، اسے وہاں شاید چند دن لگ جائیں۔ میر نے وہاں پڑا ڈونٹ بہرحال کے سامنے کھسکایا، جسے بہرحال نے ڈھانپ دیا اور خود مکہ ڈھکن کھولتے ہوئے کافی پینے لگا۔ پہلا ہی گھونٹ بھرا تو اسے اس میں شہد کی بہت زیادہ مقدار کا احساس ہوا، لیکن اتنے دن بعد وہ کافی اسے بہت بھلی لگی۔ اور اس دن تم مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا میر۔ وہ میر کو کافی پیتے دیکھ کر سکون محسوس کرنے لگی۔ اس وقت ڈونٹ آورز میں مہک آئی تھی، یہ دیکھنے کہ میں تم سے پارک میں ملنے گیا ہوں یا نہیں۔ وہ بے وقوف میرے فون کے پیچھے چھوٹی سی چپ لگا گئی تھی، کیونکہ اسے شاید حدید سے علم ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے پارک میں بلایا ہے، اور ان کا خیال تھا کہ تم مجھ سے ضرور ملو گی۔ میں چاہ کر بھی تم سے ملنے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے انہیں لگتا کہ میں ابھی بھی تمہارا دوست ہوں، اور مجھے شاید چپ کا پتہ بھی نہ چلتا، مگر اس کی پھوڑ انداز نے مجھے خود ہی بتا دیا۔ وہی چپ لینے کے لیے وہ تب واپس آئی تھی جب تم ڈونٹ آورز کے باہر کھڑی تھی۔ بہرحال کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا سمجھ رہی تھی، مگر اصل بات تو کچھ اور تھی، اور تم اس دن میرے ساتھ روڈ بھی ہوئے تھے۔ اب کی بار مہرال نے شکوہ نہیں کیا تھا، بس وہ اس کے پیچھے وجہ جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت میرا فون میرے پاس تھا، اس لیے ضروری تھا کہ میں تمہارے ساتھ فرینک نہ ہوتا۔ میر نے سارے حساب کلیئر کر دیے تو مہرال نے سکون کا سانس لیا۔ اچانک ہی اسے سب خوشگوار سا لگنے لگا۔ تو یہ حدید ہی ہے جس کی وجہ سے مہک میرا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ میرے لیے وہ نظامی کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی تھی، مطلب پرست۔ مہرال کو رہ رہ کر مہک پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اسے اس کے دوست سے اتنے دن دور رکھا اور اسے ذہنی اذیت بھی دی۔
کیا اب بھی تم واپس نہیں پلٹو گی؟ میر نے جس حسرت سے کہا، مہرال کو لگا اس کا دوست واپس آ گیا ہے۔ اس شرط پر کہ تم میرے لیے ڈونٹس بنا کر لاؤ۔ میں نے سب بیکریز کے ڈونٹس ٹرائی کر لیے مگر مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگا۔ وہ مسکرا اٹھی۔ کتنی دنوں بعد اسے یہ مسکراہٹ ملی تھی، مگر اس کی یہ مسکراہٹ صرف میر ہی نہیں، کوئی اور بھی دیکھ رہا تھا۔ مہرال کو جب خود پر کسی کی نظروں کی شدت محسوس ہوئی تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی بھی نہ دکھا۔ وہ میر سے باتیں کرتی دھیان بٹا رہی تھی، مگر خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے ہوئے وہ بے چین بھی ہو گئی تھی۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ جبرائیل گاڑی میں داخل ہوا تو میر، زینب اور مہرال، جو کہ پہلے سے ہی گاڑی میں موجود تھے، آپس میں بہت دوستانہ لہجے میں پرجوش سے باتیں کر رہے تھے۔ جبرائیل فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر انہیں اس طرح دوبارہ دیکھتے ہوئے کافی حیران ہوا۔ تھیٹر میں بیٹھے ہو کیا؟ میر نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے جبرائیل پر ڈالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم کسی فلم سے کم ہو کیا؟ جبرائیل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے میر کے بدلے ہوئے برتاؤ پر چوٹ کی تو پیچھے بیٹھی مہرال اپنی ہنسی نہ روک پائی اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ زینب نے بھی دبی دبی ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ میر بس نتنے پھلا کر ہی رہ گیا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب میر اور مہرال زینب کو اسکول سے واپس لیتے ہوئے آئے تھے اور انہیں جبرائیل کو بھی اسکول سے پک کرنا تھا۔ فرحہ بیگم ابھی اسکول میں رکنے والی تھی، اس لیے وہ چاروں اب ٹیک اوے لے کر واپس گھر جا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بس ابھی چینج کر کے آتی ہوں، اس سے پہلے کسی نے بھی کھانے کی کسی چیز کو چھوا تو واللہ مجھے جلات پاؤ گے۔ ان تینوں کو دھمکاتے ہوئے زینب نارمل انداز میں خوش خوش سی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زینی نکمی کی ساری خوشیاں اس لیے ہیں کیونکہ آج اسے کچن میں میرے ساتھ لنچ نہیں بنوانا پڑے گا۔ جبرائیل نے زینب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے زینب کو وہ لقب دے ڈالا جو زینب جبرائیل کو دیتی تھی، مگر ٹھیک اسی وقت مہرال کی دوستی نے ٹھاٹے ماری۔ جیبی نکما۔ مہرال نے ماتھے پر تیوری چڑھا کر لیپ ٹاپ آن کیا اور اسے میر کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ اسے جبرائیل کو دے سکے۔ جواباً جبرائیل بس اسے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے یہ ویڈیو بہت بار دیکھی اور پھر ہی میں بہت حد تک ان ممبرز کے نام اور کچھ حد تک ان کی ذمہ داریاں نوٹ کر سکا ہوں۔ جبرائیل نے ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھ کر رخ ان دونوں کی طرف کیا تاکہ وہ ان دونوں کو صحیح طرح دکھ سکے۔ سب سے پہلے نظامی سے ملے جو کہ ان اسمگلرز کے گروپ کا لیڈر جانا جاتا ہے۔ سربراہی کرسی پر جس ٹھاٹ سے بیٹھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمام ممبرز اپنے لیڈر کی بات پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ جبرائیل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظامی کی تصویر نکالی جو کہ باجوہ کی جیب میں موجود پین کمرے کی فوٹیج سے نکالی گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مہرال کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میر بھی سنجیدہ انداز میں جبرائیل کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ ہے ہارون خان۔ میر کے تایا شہروز زمان خان کے ساتھ مل کر یہ افغانستان اور ٹرائی بارڈر ایریا سے اسلحہ کی آمد و رفت دیکھتا ہے۔ ایسا نظامی نے ہی اس ویڈیو فوٹیج میں متعارف کروایا ہے۔ جبرائیل نے اب لیپ ٹاپ پر 2 تصاویر ایک ساتھ دکھائیں جن میں سے ایک ہارون خان اور دوسرا شہروز خان تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہی جبرائیل کے جبڑے بھیج گئے، مگر میر نے خود پر خاصا ضبط کر کے رکھا تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کے بے تاثر چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ اور اس عظیم ہستی کو آپ سب یتیم حدید کے نام سے جانتے ہیں، شکل سے ہی دہشت گرد معلوم ہوتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حدید کا مسکراتا ہوا دلکش چہرہ ابھرا تو مہرال کو جبرائیل کی بات پر ہنسی آئی۔ اچھا خاصا تو ہے، وہ کسی ماڈل سے کم ہے کیا؟ دیکھو بالکل ایک میچور انسان لگ رہا ہے، تم بس حسد کر رہے ہو۔ مہرال نے جبرائیل کی ہنسی اڑانا چاہی، مگر اس سے پہلے ہی میر نے سنجیدگی سے آگے بڑھ کر اگلی تصویر کے لیے بٹن دبا دیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ مہرال حیرت سے آنکھیں پھاڑے جبرائیل کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو اسے اچانک کیا ہوا ہے۔ جواباً جبرائیل بھی مسکراہٹ دبائے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بگ شو سے ملے، اس کا نام شرجیل جعفری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظامی کا بہت قریبی ساتھی ہے۔ ویڈیو میں یہ مستقلاً نظامی کے ساتھ ہی پایا گیا ہے۔ نظامی بھی ہر چند اس سے کچھ نہ کچھ بات کرتا رہا ہے اور جواباً یہ شخص بہت باادب طریقے سے جواب دے رہا تھا۔ اسکرین پر اب وہی دیو قامر شخص آ چکا تھا جس نے ریسٹوران میں سمیر کو پیٹا تھا۔ اب مہرال کو سمجھ میں آیا تھا کہ کیوں حدید نے ریسٹوران میں اس شخص کو کچھ نہیں کہا تھا اور کیوں حدید بار بار مہرال کو تسلی دے رہا تھا کہ نظامی اس شخص کو نہیں مارے گا، اور نظامی نے بھی تو اس کے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ مہرال کو گھٹن ہونے لگی۔ کیسے ہوتے ہیں لوگ، اور دکھتے بالکل مختلف ہیں، گویا دکھاوے کی الگ سے کوئی پوشاک تیار کروا رکھی ہو۔ جیسے ہی کوئی سامنے آیا تو وہ پوشاک اوڑھ لی جاتی ہے جو ان کے باطن کو ڈھانپ لیتی ہے۔
महराल अफसर झटक कर वापस स्क्रीन की जानिब मुतवज्जह हुई। बाजवा, ये कैसा मेंबर है? इस सारे में मीर पहली बार बोला था। जिब्राइल पुर इसरार सा मुस्कुराया। उसके पास इसका भी जवाब था। बाजवा ऐसा मेंबर है जिसे 35 मिनट में निज़ामी ने अलहदगी में 3 बार डांटा था। निज़ामी के अल्फाज बताते थे कि वो बाजवा की बेवकूफ़ियों से खासा तंग है, लेकिन दूसरों के सामने निज़ामी बाजवा की इज्जत कर रहा था। शायद यही बात बाजवा को निज़ामी से जोड़े हुए है। जिब्राइल को जितना मालूम था उतना बताकर अब उसने उंगली से अगली तस्वीर के लिए बटन दबाया। ये तो वही है ना जिसने महराल के डॉक्यूमेंट चुराए थे। ज़ैनब चेंज करके आ गई थी और खाने की तमाम चीज़ों को सही सालिम पाकर अब चहकते हुए बाजवा की गुजरी हुई तस्वीर पर तबसरा करने लगी। सैनी, ये बातें 13+ के लिए हैं। हमें अफसोस है कि तुम इसमें शामिल नहीं हो सकती। जिब्राइल ने रुककर बड़े तहम्मुल से ज़ैनब को ऐसे समझाना चाहा जैसे वो वाकई उसकी खैर ख्वाही के लिए ये सब कह रहा हो। मगर महराल और मीर की नज़रें लैपटॉप पर थीं। इस पर मौजूद चेहरा दोनों पहचान सकते थे। इस दिन जब बाजवा ने महराल के डॉक्यूमेंट्स उठाए थे तो ये वही सिद्दीकी था जो उसके साथ था। तुम्हें इतनी चुभन हो रही है तो तुम खुद ही उठकर चले जाओ और फिर वापस भी मत आना। कमर पर दोनों हाथ रखे जब ज़ैनब ने जिब्राइल को डांटा तो लैपटॉप देखते महराल और मीर भी उसके इतने दिलचस्पाना अंदाज की तरफ मुतवज्जह हो गए। जिस दिन मैं चला गया ना ज़ैनी, तू रोती रह जाएगी, फिर जे भी नहीं आएगा, वो जा चुका होगा। वो जो कहकर वापस मुड़ी ही थी। जिब्राइल के एकदम संजीदा होकर संगीन बात कह देने पर वो तेज़ी से पलटी। मीर और महराल ने भी चौंक कर जिब्राइल की तरफ देखा, जिसने बिला वजह ही इतनी बड़ी बात कह डाली थी। वो ऐसी बातें तो कभी भी नहीं किया करता था। इस वक्त तो उसके तासुरात भी संजीदा थे। ज़ैनब के तासुरात बदले। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी रो देगी। चंद पल इतने साकित हो गए थे गोया इस लम्हे वहाँ कोई जान मौजूद न थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब कदम बढ़ाकर जिब्राइल तक पहुँची और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और रूहानसी हो गई। तुमने क्या सोचकर ऐसा कहा है जेबी? इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? अरे, अगर मुझे तुमसे मिलने आना हुआ तो मैं एनिमल ज़ू आ जाया करूँगी। मीर और महराल जो संजीदगी से किसी जज्बाती मंजर की तवक्को किए हुए थे, ज़ैनब की बात पर फट पड़े। ज़ैनब खुद भी बात को मजाक में टालकर कहकहे बढ़ती सोफे पर आन गिरी। इन सब में सिर्फ जिब्राइल था जो महज मुस्कुराया था और वापस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गया था। कहकहे लगाती ज़ैनब वो दर्स भूल गई थी जो उसने महराल को दिया था। हम उस वक्त में हैं जहां हमारे आसपास इतने झूठ इकट्ठे हो चुके हैं कि जब कोई सच्चा शख्स आकर सच भी बोल दे तो वो हमें झूठ ही लगता है। अगर सबका शुगल ख़त्म हो चुका हो तो क्या हम आखिरी मेंबर के बारे में बात कर लें? जिब्राइल हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अब उन्हें वापस काम की तरफ मुतवज्जह करवाने लगा। इसे जानती हूँ मैं। एक बार ये निज़ामी से मिलने के लिए निज़ामी मेंशन भी आया था। ये सिद्दीकी है। महराल ने लुक़मा दिया। नजफ़ सिद्दीकी, ये भी कुछ अरसे पहले ही निज़ामी की ग्रुप में शामिल हुआ है। इसे लाने वाला बाजवा था और बाजवा इस इंसान के साथ साथ ही रहा है। इन सब से जिस मेंबर को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है वो दाऊद खान है। जिब्राइल ने अगली तस्वीर सामने की। इस शख्स को मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये वही था जिसने इस दिन महराल को महक निज़ामी डोनेशन फाउंडेशन में भरे मजमे में यतीम पुकारा था, उसकी तस्लील की थी। महराल की आंखों में तकलीफ़ देखी जा सकती थी। ज़ैनब बखौर उसका मुशाहिदा कर रही थी। इनका 8वां मेंबर इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए हमें पता नहीं चल सका कि वो कौन है। जिब्राइल ने लैपटॉप स्क्रीन बंद करते हुए उन दोनों को आगाह किया। मगर मैं जानती हूँ वो कौन है, महराल ने नज़रें खला में जमाए पुरसोच लहजे में कहते हुए जिब्राइल और मीर दोनों को चौंका दिया। कौन? दोनों बैक वक्त चौंक कर महराल से पूछने लगे। मशहूर तज्ज़ियेकार दफरोज़ तकी। इस वक्त महराल ने वहाँ मौजूद तीनों नफोस पर बम फोड़ा था। मार्च के दूसरे हफ्ते का आगाज़ हुआ तो महराल ने भी हिम्मत करके यूनिवर्सिटी में कदम रखा। उस दिन के हादसे के बाद वो आज यूनिवर्सिटी अपने एडवाइज़र से मुलाकात करने आई थी। वो वापस ही जा रही थी जब उसे दूर से मुस्कुराता हुआ मीर दिख गया था। महराल की मुस्कुराहट भी बेसाख्ता हुई ही थी कि पीछे से किसी ने पुकारा तो वो चौंकी। अरे महराल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। मैरून कुर्ते पर काला स्कार्फ ओढ़े महराल मुड़ी तो उसके सामने उसका क्लास फेलो सोबान खड़ा हुआ था। हाय, कैसी हो? सोबान ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पीछे से चलता हुआ मीर एकदम रुक गया। महराल की मुस्कुराहट थमी और झिझकते हुए अपना हाथ उठाने ही लगी थी कि चंद अल्फाज उसके समातों में अलार्म की तरह मुसलसल बजने लगे। औरत को बावकार होना चाहिए, ऐसा कि कोई उससे बात करने से पहले भी 10 दफ़ा सोचे, और उसे ऐसा होना चाहिए कि जब वो चले तो गैर महरम उससे 10 कदम दूर रहकर चले।
اسے ایسا لگا کہ جبرائیل زور زور سے اس کے کان کے قریب بول رہا ہے۔ اچانک اس کے دماغ نے اٹھتے ہاتھ اور گرتے ہاتھ کے درمیان جنگ ختم کی اور ہاتھ نیچے گرا کر لہجے کو بنا کوئی لچک دیے وہ دو ٹوک انداز میں گویا ہوئی۔ تمہیں کچھ کام ہے؟ مہرال سیدھی طرح مطلب کی بات پر آئی تو صوبان بھی چونک گیا اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، جبکہ پیچھے کھڑا میر مسکرا اٹھا۔ پچھلے سیمسٹر میں تم نے ایک ایلگو لکھا تھا اور پریزنٹ بھی کیا تھا، کیا وہ مل جائے گا؟ صوبان ابھی بھی حیرت زدہ لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ میں ای میل کر دوں گی تمہیں، کہہ کر مہرال وہاں سے پلٹ آئی اور صوبان وہیں ہکا بکا کھڑا رہا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ آف وائٹ کریونیک اور ٹی اور بینچ پیڈس کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے میر اب مسکراتا ہوا مہرال کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اس کے لیے بہت پریکٹس کی تھی، یہ سبق مجھے جیبی اور زینی نے سکھایا تھا جب تم یہاں نہیں تھے، مہرال نظریں جھکائے بجھے انداز میں بتانے لگی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ میر کو اس کا لہجہ مایوس لگا تو وہ حیران ہوا۔ وہ تو اچھا کام کر کے آئی تھی، پھر بھلا اس کا چہرہ کیوں اترا ہوا تھا؟ نہیں، کیونکہ میں پوری طرح عمل نہیں کر پا رہی۔ مہرال نے ابھی بھی نظریں میر کی طرف نہیں موڑی تھی، وہ بس سامنے دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ لیکن تم تو بالکل ٹھیک سے جواب دے کر آ رہی ہو، وہ الجھ گیا۔ چھوڑو یہ بات، مہرال نے سر جھٹکا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا ضمیر اونچی اونچی دہائیاں دے رہا تھا کہ مہرال ابھی بھی تو نامحرم سے ہی بات کر رہی ہے۔ مہرال غیر منصف ہے۔ پچھلے ہفتے میں جیبی نے بگ شو کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ گاڑی تک پہنچتے ہی میر مطلب کی بات پر آیا اور دانشور شرجیل جعفری کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ کسی معتبر جگہ پر نہیں تھے، اور اس کی ساری روٹین کے ساتھ ساتھ بہت اہم معلومات بھی پتہ کروائی ہیں۔ کیا واقعی ہی؟ کیا ملا اسے؟ مہرال کی ساری بیزاریت اڑنچھو ہو گئی اور وہ پرجوش سی میر سے سوال کرنے لگی، جو اب سرسری سا اپنی نظروں کی پارکنگ میں گھمانے لگا۔ ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، کل ہم چل رہے ہیں، تمہیں وہی سب بتا دیں گے۔ میر نے شانے اچکائے۔ اور تم نے کچھ نہیں کیا؟ وہ اب ہنسی چھپاتے ہوئے میر پر طنز کرنے لگی۔ میں اس خفیہ دوست کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، امید ہے اگر وہی اس کا آخری دوست ہے تو ہم بہت حد تک قریب ہیں۔ میر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں فیروز تقی کی معلومات کی بات کی تو مہرال نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل ملتے ہیں، جگہ اور وقت تو مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ مہرال نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے میر سے کہا۔ ابھی میں تم سے فون پر کانٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ میر نے بے بسی کا مظاہرہ کیا تو مہرال ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر میں کیسے پتہ کروں گی؟ مہرال کا لہجہ یکلخت بدلا۔ میر نے یہ بدلاؤ فوراً محسوس کیا۔ تم جبرائیل کو ٹیکسٹ کر دینا۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالتے ہوئے اس نے ایک قدم پیچھے رکھا تھا، جیسے ہوا میں بڑھتے تناؤ کو پھیلنے کی اجازت دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب اپنے دل کے ہاتھوں مجبور دروازے پر رکھے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے پھر سے بولی، اسے کب ملوا رہے ہو آنٹی سے؟ جلد ہی۔ الفاظ بجلی کی صورت اس کی سماعت سے ٹکرائے تو بنا کوئی جواب دیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کو ٹریک پر ڈالتے ہی اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا تھا، وہ اب بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا تھا، بے تاثر، بنا حرکت کے۔ ہنی، کیا تم فری ہو؟ مہرال قرآن کلاس کے بعد ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب نگہت نے مہرال کے کمرے کا دروازہ نوک کیا اور اندر داخل ہوئی۔ آپ؟ مہرال شاکڈ رہ گئی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخری دفعہ کب اس کی ماں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تھا، یا شاید کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ اس نے بلیک ٹائٹس پر پیچ ٹاپ پہن رکھا تھا اور بال ہاف کیچر کر کے چند لٹیں چہرے پر گرا رکھی تھی۔ مہرال دیکھتے ہی جان گئی تھی کہ آج کا سارا دن نکھت نے پارلر کے نام کیا ہوگا، اس لیے وہ اتنی حسین بھی نظر آ رہی تھی۔ میں صرف 10 منٹ کے لیے فری ہوں، کہیں آپ کو کیا کہنا ہے؟ مہرال گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بہت طنز کرنا چاہتی تھی مگر اس کے آج کے سبق نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تمہیں اس کمرے میں پرابلم نہیں ہوتی؟ نگہت بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے ارد گرد کمرے کو دیکھنے لگی، جو بہت اچھا تھا لیکن نظامی مینشن کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ آپ بالکل بھی یہ بات نہیں کرنے آئیں، پلیز جلدی سے جو کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں۔ مہرال نکھت کی وہاں موجودگی پر بے چین ہو رہی تھی جو وہ مزید نہیں چھپا سکی تھی۔ میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تمہارے اکاؤنٹ میں میں نے کچھ رقم ٹرانسفر کی ہے، مجھے لگا تمہیں شاید شاپنگ کی ضرورت ہے، اب تمہیں مزید یہ کپڑے نہیں پہننا پڑیں گے۔ نگہت نے ویسی ہی ہمدردی دکھائی جیسے سیاستدان ووٹ لینے سے پہلے عوام کو دکھاتے ہیں، مگر مہرال کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ بھلا ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ کپڑے سستے نہیں ہیں، یہ صرف ڈھکے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سستے لباس میں ہوں۔ مہرال اپنی ماں کی سوچ پر بے یقین ہوئی۔ اوہ کم آن ہنی، یہ بہت آکورڈ لگتے ہیں،
मुझे तुम्हें ऐसे देखकर शर्मिंदगी होती है। तुम प्लीज़ ऐसे कपड़े मत पहना करो। तुम्हारी ड्रेस सेंस तो इतनी अच्छी थी, फिर तुम्हें अचानक क्या हो गया है? निखत ने नागवारी से नाक सिकोड़ा तो महराल के तन बदन में गोया किसी ने कोयले सुलगा दिए हों। क्या कहा आपने? शर्मिंदगी? आपको तब शर्मिंदगी नहीं होती जब आप लो नेक और स्लीवलेस में महक को पार्टीज में भेज देती हैं। शर्म तो तब आना चाहिए जब मैं ऐसा लिबास ओढ़ूं जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। हाँ, आती है मुझे शर्म, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला से, और सिर्फ इसी शर्म की वजह से मैं ऐसा लिबास पसंद करती हूँ जो अल्लाह ताला को पसंद है। महराल का दिल चाहा वो अभी निखत को तमाम आयत और अहादीस खोल खोल कर सुना दे, मगर अभी उसे खुद भी बहुत कुछ सीखना था। आहिस्ता बोलो, तुम जानती हो ना, निज़ामी ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। निखत मोहतात होकर महराल को बताने लगी। आज उसने महक की तरफदारी नहीं की थी, ऐसा पहली बार हुआ था। क्या वो महराल की परवाह कर रही थी? किसी का डर नहीं है मुझे, आपके सो कॉल्ड शौहर का तो बिल्कुल भी नहीं। आप जा सकती हैं। महराल समझ गई थी कि निखत ऐसे ही उसके पास नहीं आई, ज़रूर उसका कोई मतलब है। उसके मतलब ही से उसे कोफ्त होने लगी थी और उठकर स्टडी टेबल से अपनी चीज़ें ठीक करने लगी, जो इस बात का अंदिया था कि अब वो अकेली रहना चाहती है। ठीक है, तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे कह देना, और अगर तुम अपना कमरा बदलना चाहती हो तो। निखत कह ही रही थी कि महराल ने उसे टोक दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए उसने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपके महराल को चेयर पर घूमकर उसे खामोश करवाना पड़ा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जा सकती हैं। महराल ने बहुत मुश्किल से जब्त किया। निखत लब भींचते हुए वहाँ से निकल गई। महराल ने लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी और सर टेबल पर टिका दिया। कभी वो भी दिन था जब महराल निखत के कदमों में जाकर गिड़गिड़ाया करती थी, और आज निखत मतलब के बिना पर उसके पास आई थी। मैंने कितनी ही जगह पढ़ा है, हर रिश्ते में मतलब हो सकता है, मगर माँ को औलाद से कोई मतलब नहीं होता। आपने तो इस तहरीर को भी गलत साबित कर दिया है। हर हदी तोड़ती चली जा रही हैं आप। कितनी ही देर वो ऐसे पड़ी गम मनाती रही, फिर अचानक कुछ याद आने पर वो उठ बैठी। अपना मोबाइल सामने करके अब वो तेज़ तेज़ कुछ टाइप करने लगी। हाय जेबी, क्या तुम मीर से पूछ दोगे कि हम कल कब और कहाँ मिल सकते हैं? महराल ने मैसेज टाइप करके जिब्राइल को सेंड कर दिया। ओके, फ़ौरन जवाब मौसूल हुआ था। महराल अब इंतज़ार करने लगी, ज़रूर मीर उसके पास होगा। डॉनी टावर्स। एक लफ्ज़ का जवाब पढ़कर महराल उलझ गई। कब? महराल ने दोबारा वही सवाल किया। डॉनी टावर्स में। फिर से वही जवाब पाकर महराल ने मोबाइल टेबल पर रख दिया। पागल हो गया है जेबी। लैपटॉप पर झुककर अब वो काम करने लगी। वक्तन फ़वक्तन वो मोबाइल की स्क्रीन पर भी नज़र डाल लेती थी, मगर वहाँ कोई जवाब भी मौसूल नहीं हुआ था। रात को सोने से पहले भी उसने मोबाइल देखा था। शायद मीर का वक्त बताने का कोई इरादा नहीं था। कुरान पाक से अपना सबक दोहराकर उसने अब अपना स्कार्फ खोल दिया और लंबे बालों को भी क्लिप से आज़ाद करके खुला छोड़ दिया। मोबाइल पर देखा तो जिब्राइल या मीर दोनों की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। उसने सोचा कि सोकर उठेगी तो ज़ैनब को कॉल करके पूछ लेगी। रात देर तक काम करते रहने के बाद उसकी आंखें अभी भी वजनी हो रही थी, इसलिए वो वापस सोने के लिए लेट गई और आंखें बंद कर ली। वैसे भी जिस दिन उसे पता चला था कि मीर पर नज़र रखी जा रही है, तब से वो और मीर पार्क में नहीं मिलते थे। उसका डोनेट्स खाने का वक्त भी बदल चुका था। आई मिस डोनेट्स। आंखें बंद किए ही उसने ज़ेरे लब दोहराया तो जहन में झमाका हुआ। वो फ़ौरन से उठ बैठी और मोबाइल की स्क्रीन को अपने सामने लाई और दोबारा से अपनी और जिब्राइल की चैट पढ़ने लगी। हाय जेबी, क्या तुम मीर से पूछ दोगे कि हम कल कब और कहाँ मिल सकते हैं? ओके, डॉनी टावर्स में। कब? डॉनी टावर्स में? डॉनी टावर्स। महराल ने ज़ेरे लब दोहराया। मेरे अल्लाह, मैं पहले क्यों नहीं समझी ये बात। डॉनी टावर्स का मतलब बेकरी नहीं था। मीर ने मुझे डॉनी टावर्स में आने को कहा है, यानी उस वक्त जब मैं मीर के बनाए डोनेट्स खाया करती थी। महराल समझ गई थी ये वो डोनेट आवर्स नहीं जिसे वो बेकरी समझ रही थी। ये तो वो वक्त था जब वो और मीर इकट्ठे मिला करते थे और वो दोनों एक ही जगह पर मिलते थे। बात समझते ही वो फौरन से बेड से उठ गई और तेज़ी से तैयार होने लगी। मिंट ग्रीन कुर्ते पर हल्का जर्द स्कार्फ ओढ़कर वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। 2 मिनट के इस रास्ते में उसे मुसलसल महसूस हो रहा था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसने बहुत दफ़ा मुड़कर भी देखना चाहा, मगर उसके पीछे कोई भी नहीं होता था। सर झटक कर वो फिर से चलने लगती। हमें तो लगा था कि आपके लिए इनवाइट भेजना पड़ेगा। वो दोनों जो बहुत देर से पार्क के बाहर महराल का इंतजार कर रहे थे, उसके पहुंचते ही जिब्राइल ने शिकवा किया तो मीर ने मुस्कुराते हुए महराल के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया।
तुमने मुझे इतना VIP रखा होता तो निज़ामी कब का मर चुका होता। गाड़ी में बैठते ही महराल ने जिब्राइल को कर्ज वापस लौटाया तो मीर को अपनी हंसी छुपाना मुश्किल हो गया। हंस ले बेटा, मुंह तो तुझे भी नहीं लगाती। सीट बेल्ट बांधते हुए जिब्राइल ने चेहरे का रुख बाहर की तरफ मोड़ लिया। ये क्या तरीका था जगह और वक्त बताने का। मीर ने गाड़ी स्टार्ट की तो महराल जिब्राइल पर बरस पड़ी। ये इसलिए था क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई ही तुम्हारा और मेरा फ़ोन ट्रेस किया जा रहा है। जिब्राइल की बजाय मीर ने जवाब दिया तो महराल के लब ओह में सुकड़े और वो समझकर सर हिलाने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? महराल को होश आई तो वो मीर से पूछने लगी। हम शर्जील जाफरी के वेयर हाउस जा रहे हैं, जहाँ से वो असलहा ट्रकों में भरता है और वो ट्रक रात 11 बजे के बाद शहर के हदूद से निकल जाते हैं। मीर ने ड्राइव करते हुए सरसरी सा खुलासा किया। जहाँ पर निज़ामी मीटिंग्स करता है, उसे लगा वो उसी वेयर हाउस जा रहे हैं जो उसने रिकॉर्डिंग में देखा था। नहीं, मुमकिन तौर पर वो निज़ामी का ही वेयर हाउस होगा और ये भी मुमकिन है कि वो 2 या 3 लोगों का वेयर हाउस हो। कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस बार जिब्राइल ने वजाहत की थी। हम कब तक पहुंच जाएंगे? काफ़ी देर की ड्राइव के बाद महराल उकता गई थी। अब तो उसे लगा था कि वो शहर के हदूद से भी बाहर निकल आए हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो निज़ामी उसकी जान लेने में चंद पल भी ना लगाता। हम बस पहुंचने वाले हैं, गाड़ी उसकी फैक्ट्री से दूर ही पार्क करेंगे। सब अपने अपने एयरपीस सेट कर लें। मीर ने उन दोनों को आगाह करते हुए अब एक बड़े से दरख्त के पास गाड़ी रोक दी। ये क्या है? मीर ने महराल की तरफ एक पॉकेट पिस्तौल बढ़ाई तो वो खौफ से बिदक पड़ी। जिब्राइल की हंसी छूट गई तो महराल ने तेज़ लहजे में कहा, नज़र नहीं आ रहा, तुम्हारी हिफाजत के लिए है, मारने नहीं लगा तुम्हें, दे रहा हूँ। इदामत के मारे महराल ने वो पॉकेट पिस्तौल मीर के हाथ से ले ली। ऐसी ही एक पिस्तौल मीर ने जिब्राइल को भी थमाई थी। मैं मेन गेट के बाहर ही रहूँगा, मीर तुम महराल को लेकर आगे बढ़ जाना। इस वक्त तक वहाँ वर्कर्स नहीं होते, 1 घंटे में वर्कर्स आना शुरू हो जाएंगे, तुम्हें आधा घंटे तक काम मुकम्मल करना होगा। जिब्राइल एक नज़र दोनों पर डालता उन्हें हिदायत दे रहा था। अभी भी वक्त है महराल, सोच लो, क्या तुम वाकई ही जाना चाहती हो? क्योंकि मैं और जेबी भी ये काम हैंडल कर सकते हैं। मीर ने एक आखिरी सी कोशिश करना चाही। सिनफे नाजुक समझकर ऐसा कहा है तुमने? महराल ने भवें सुकेड़ कर पूछा, जैसे बुरा ही मान लिया हो। फेमिनिस्ट कहीं की। जिब्राइल बड़बड़ाता हुआ गाड़ी से उतर गया तो मीर ने महराल की तरफ देखा जो जिब्राइल के पीछे ही गाड़ी से उतरकर उस पर चिल्लाने लगी। निकम्मा इंसान, बातें करवा लो इससे, वेला बंदर। उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया तो जिब्राइल हैरत से अपने पैरों पर घूम गया। ये तुम्हें ऐसे नाम कहाँ से आते हैं? बज़ाहिर तो तुम्हारी परवरिश बहुत ऊंचे ख़ानदान में हुई है, मगर बातें ऐसे कर जाती हो जैसे। वो अभी बोलना चाहता था मगर मीर ने टोक दिया। जेबी, वक्त कम है, मैं बाद में आकर तुम्हारा दुख सुनूंगा। जिब्राइल के कंधे पर हाथ रखकर मीर उसे आगे ले गया, जबकि महराल अब अपने गिरदो नवाह का बगौर जायज़ा लेने लगी थी। ये इलाका आबादी से दूर था। जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही थी फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ दिखाई दे रही थी। तकरीबन 5 मिनट चलते रहने के बाद अब वो तीनों रुक चुके थे। उनसे कुछ ही दूर जिस फैक्ट्री का मेन गेट गहरे भूरे रंग का था कि आगे 2 गार्ड्स खड़े थे, वो तीनों अब उसकी फैक्ट्री के अक़ब में जा खड़े थे। हम एंट्रेंस से दाखिल नहीं होंगे, किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कोई आया था, इसलिए उसका एक ही हल है। मीर ने महराल की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। नहीं, मैं दीवार नहीं फैलाऊंगी। महराल की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं और वो इस दीवार की जानिब देखने लगी जिस पर 2 फीट ऊंची बाड़ लगी हुई थी। लो भाई, अब सिनफ़े नाजुक जाग उठा है। क्या अब हम सिनफ़े नाजुक का एहतराम करते हुए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? जिब्राइल ने बेहद एहतराम से सीने पर हाथ रखकर चोट की तो महराल अंदर तक सुलग गई, मगर इस वक्त उसकी सुनने के अलावा महराल के पास कोई रास्ता नहीं था। और वो क्या है? उसने फौरी तौर पर पूछा। तुम यहाँ रुकोगी और मैं जेबी के साथ अंदर जाकर सब शूट करूँगा। अगर कोई तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम फौरी तौर पर इस पिस्टल को इस्तेमाल करोगी। घबराओ मत, ये मारने के लिए नहीं है, सिर्फ बेहोश करने के लिए है। मीर ने बहुत तसल्ली से महराल को समझाया तो जिब्राइल उसका ये अंदाज हसरत से देख कर रह गया। उसने सही फैसला किया था महराल को मीर के हवाले करने का, वो गलत नहीं था। फिर फ़ौरन से नज़रें वापस फेर ली और चेहरे पर मास्क चढ़ा लिया। एलियन लग रहे हो दोनों। इन दोनों को ब्लैक जीन्स और हुड पर ब्लैक ही मास्क लगाए देखकर वो हंसने लगी। हम तो लग रहे हैं, तुम तो पहले से हो, कहकर जिब्राइल पलटा और फैक्ट्री में मौजूद दरख्त की शाख से रस्सी लटकाई जो फैक्ट्री से बाहर निकल रही थी। महराल, तुम गार्ड्स पर भी नज़र रखो और ध्यान रखना कि किसी को भी आता जाता देखो तो आगाह करती रहना। वो सर हिलाकर वहाँ से पलट गई और फैक्ट्री के कोने से झांकने लगी जहाँ अभी भी वो दोनों गार्ड्स मौजूद थे। सब ठीक है, तुम लोग भी अंदर के हालात से बाखबर रखना। वहीं खड़े रहकर महराल ने सरगोशी की
تو ایئر پیس میں سے جبرائیل کی آواز ابھری، اور خدا را کوئی گڑبڑ نہ کر دینا۔ جبرائیل کی بات پر مہرال اچھا خاصا جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس خیال سے خاموش رہی کہ وہ تینوں اس وقت کانفرنس کال پر تھے اور ذرا سا خراب رابطہ بہت بڑی گڑبڑ کر سکتا تھا۔ ان گارڈز کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس فیکٹری کے عقب تک پہنچی۔ اب وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے، البتہ ان دونوں کی دبی دبی سرگوشوں کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ عین اسی وقت اسے محسوس ہوا کہ پتوں کی سسراہٹ کی آواز آئی ہے۔ وہ پلٹی تو بہت مشکل سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے باز رکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر پتوں کی آواز کیسے آئی؟ مہرال کا ہاتھ اپنے کراس باڈی بیگ تک جا پہنچا جس میں اس نے پستول ڈال رکھی تھی، اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی۔ پستول اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور وہ فیکٹری کے نکڑ پر پہنچ گئی۔ پستول پر گرفت مضبوط کرتے وہ تیزی سے نکڑ کی دوسری طرف آئی اور پستول تان لی، مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ مجھے کس شے کا وہم ہو رہا ہے کہ اس بات کو میں اپنے ذہن پر سوار کر رہی ہوں؟ وہ پستول واپس بیگ میں ڈالتی ہوئی سوچنے لگی۔ دھیان سے میر کی دبی دبی سرگوشی ابھری تو وہ پھر سے چونک گئی۔ اس نے اس نکڑ پر کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا، اس طرح وہ دونوں اطراف سے آنے والوں کا دھیان رکھ سکے گی۔ کتنی دیر لگے گی؟ ان دونوں کو گئے 25 منٹ بیت گئے تھے۔ ڈر کے مارے مہرال کا حلق خشک ہو رہا تھا اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن ان دونوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 منٹ اور بس میر کی آواز ابھری تھی، اور واقعی ٹھیک 2 منٹ کے بعد وہ آ گیا تھا۔ جیبی کہاں ہے؟ وہ جس کے کھوئے ہوئے حواس واپس لوٹنے لگے تھے، یکدم جیبی کو نہ پا کر وہ پھر سے خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آ رہا ہے، اس کا تھوڑا اور کام ہے، تم اس طرف جاؤ، میں یہاں سے دیکھتا ہوں۔ میر نے مہرال کو عقبی حصے کے بائیں طرف بھیج دیا اور خود دائیں جانب چلا گیا۔ اوہ نو میر، یہ تو پلان میں نہیں تھا۔ مہرال کے باپ نے یہاں آنا تھا۔ وہ جو ابھی ابھی فیکٹری کے دوسری طرف سے اتر کر رسی کھینچ رہا تھا، وہ شوق میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ کال پر مہرال بھی ہے اور اس وقت اکیلی ہے۔ لیکن دوسری طرف مہرال کو یہ سنتے ہی شاید پینک اٹیک آنے لگا تھا۔ اسے کس نے بلایا یہاں؟ اسے کیسے پتہ چلا؟ مہرال کی کانپتی آواز ایئر پیس سے ابھری تو جبرائیل اور میر کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مہرال رن، جہاں بھی ہو گاڑی کی طرف بھاگو، ہم بھی وہیں آ رہے ہیں۔ مہرال کو جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اسے تو راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ جبرائیل اور میر بھی اس کے سمت بھاگنے لگے۔ مہرال کچھ ہی دور پہنچی تھی تو پتھر سے ٹکرا کر گھٹنوں کے بل گری۔ وہ اٹھنے لگی، مگر کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پیر دیکھ سکتی تھی، جنہیں دیکھتے ہی وہ بری طرح کانپنے لگی۔ ڈیڈ آئی، وہ چلانا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر زبان لڑکھڑانے لگی اور ہمت جواب دینے لگی۔ 2 پیر چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور جھک کر اسے کندھوں سے جکڑ کر اوپر اٹھایا۔ خوف کے مارے مہرال نے زور سے آنکھیں مچ لی۔ اس کی زندگی کا اختتام ہونے والا تھا تو پھر کیوں نہ وقار سے ہو، یہ سوچ کر اس نے آنکھیں کھولی، مگر سامنے کا منظر اس کو جھنجھوڑ ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ مہرال، میرا بچہ! اس کی آنکھوں میں پانی چھلک رہا تھا اور چہرے پر ایک الگ ہی خوشی اور چاہت کا عنصر دیکھا جا سکتا تھا، مگر مہرال ساکت و جامد تھی، گویا کسی نے اس سے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ آپ! 18 سال بعد اپنے سامنے اپنے باپ کو کھڑا دیکھ کر وہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی محبت کا ہر جانا اکیلے مہرال کو بھرنا پڑا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنی انا کی عوض اپنی بیٹی کو قربان کر ڈالا تھا۔ اسی شخص کی بدولت آج وہ ان خطروں سے کھیلتی پھر رہی تھی تاکہ وہ بھی آزاد ہو سکے۔ مہرال کو ہوش آیا تو اپنے دونوں بازوں سے زامی کے ہاتھ جھٹک کر وہ اس سے دور ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی کہ آپ مجھے ہاتھ بھی لگا سکیں؟ بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتی ہوئی وہ ایک اور قدم دور ہوئی۔ مہرو میری جان! وہ باوقار سا شخص اس وقت بالکل محبت کا بھکاری لگنے لگا تھا جب مہرال نے اسے وہیں ٹوک دیا۔ خبردار! ایک دم خاموش! خبردار، جو آپ نے میرا نام پکارا، آپ ہوتے کون ہیں مجھے پکارنے والے؟ غم و غصے سے اس کے نتنے پھولنے لگے اور آنسو کہیں حلق میں ہی اٹک کر اسے اذیت دینے لگے۔ مہرال! پیچھے سے میر نے مہرال کو پکارا تو وہ نہ چونکی نہ پلٹی، بس شوق سی اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہی۔ دیکھو میر، یہ ہے وہ شخص، میری تباہی کا حصے دار۔ یہ ہے وہ جس نے میری آزادی اپنی انا اور ضد کی قیمت پر بیچ ڈالی۔ وہ ہاتھ ہوا میں بلند کر کے زامی کی طرف اشارہ کرنے لگی جیسے کسی کی تصدیق کر رہی ہو۔ میرا بچہ، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، تمہارے دکھوں کا ازالہ کرنے ہی میں آیا ہوں، مگر اس طرح مجھ سے دور تو مت جاؤ، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے۔ سامی ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ آپ میرے ساتھ یہاں کوئی مذاق کرنے آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، وحشی ہو کر وہ چلانے لگی۔
पापा से नाराज़ है मेरा बच्चा? सामी बेबस सा छलकती आंखों से अभी भी हाथ जोड़े खड़ा था। नहीं, मैं कब नाराज़ थी भला? नाराज़ तो सब मुझसे हो गए। मेरे दादा मुझसे नाराज़ हो गए, मेरी मामा तो मेरे पैदा होने पर ही नाराज़ थी। मगर उस दिन कोर्ट के बाहर मेरे पापा भी मुझसे नाराज़ हो गए थे। शायद रास्ते में जाते हुए वो मर गए थे, तभी वापस नहीं पलटे। संजीदगी से खोई खोई वो ऐसे बात करने लगी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सामी का दिल उसकी बातों पर बुरी तरह तड़पा। करीब था कि उसका दिल फट जाता और उसकी ज़िंदगी भी उससे रूठ जाती, मगर शायद अभी ये मंजूरी भी नहीं दी गई थी। महराल ऐसे नहीं कहते, मीर ने उसे समझाना चाहा, मगर अगले ही लम्हे वो किसी को मौका दिए बिना फट पड़ी। तो और कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? चलो तुम ही मुझे बताओ, कैसे कहते हैं? ये शख्स जो 18 साल के बाद मेरा बाप होने का हक जताने आया है, ये किस मुंह से मेरे सामने खड़ा है? क्या सोच के आए हैं ये कि इनको अपने सामने पाकर मैं इनसे लिपट जाऊंगी और सब कुछ माफ़ कर दूंगी? तो ठीक है, जाए, माफ़ किया, मगर दोबारा मेरे सामने अपना चेहरा भी मत लाइएगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। महराल बेदर्दी से कहते हुए पलटी, मगर अगले ही लम्हे जामी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और जब महराल ने मुड़कर देखा तो वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा उसके हाथ अपनी पेशानी से लगाए रो रहा था। महरो मेरी बेटी, मुझे ऐसे तन्हा छोड़कर मत जाओ, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है, तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सामी बार बार रोते हुए उसके हाथ पर बोसा लेता और माफ़ी मांगकर ज़ारो कतार रोता। कितनी बड़ी बाजी लेकर पलटा है वक्त मिस्टर जामी। ऐसा ही दिन था। महराल छोटी थी, बूढ़े जामी की तरह छोटी महराल का दिल भी कमज़ोर था। वो चीखकर आपको पुकार रही थी, कितना बिलक रही थी वो अपने पापा के लिए, मगर जामी नहीं आया था। जामी ने हाथ छोड़ दिया था उस दिन। ये कहकर महराल ने अपना हाथ खींचा तो जामी झटके से आगे को गिरकर झुक गया। महराल भी उसके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आप चले गए थे, वो बच्ची रोती रह गई, मेरे पापा को बुलाओ, कोई मेरे पापा को तो बुलाओ। मगर रुलाने वालों ने उसे रुलाया, बहुत रुलाया था पापा। महरो, वो जो रोते रोते जामी को अपनी दास्तान सुनाने बैठ गई थी। जामी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। इन जालिमों ने मुझे बहुत रुलाया था पापा। वो महरो को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया करते थे, उसे खाना भी नहीं देते थे, और जब देते तो अपने कुत्ते के बर्तन में खाना देते थे। वो महराल आंखें रगड़कर अपने लब भींचते बता रही थी और कोई जामी के दिल को आरे से काट रहा था। महराल की इस हालत ने जिब्राइल और मीर को भी रंजीदा कर दिया। आपकी महरो को यहाँ गाल पर थप्पड़ मारे थे, महरो के नाक से खून बहता था, माथे पर चोट आती थी। जिन लटों को आप संवारते थे वो जुल्फे अपने हाथों में जकड़कर मेज़ पर दे मारते थे वो जालिम। जब महरो आपका नाम लेती तो वो धमकी देते थे कि वो आपको मार देंगे। ये ऊंची नाक जिसे आप बहुत ऊंचा करके बोसा लेते थे ना, इससे वो अपने जूते रगड़वाते थे। ये जो चेहरा आप अपने हाथों में थाम कर दुआएं देते थे ना, इन पर ब्रांडेड बूट्स खाती थी महरो। महराल अब हिचकियों और सिसकियों के दरमियान बातें बता रही थी, मगर सामी को कोई सांस छीन रहा था, उसके फूल को कोई रौंता था और वो अभी तक मुरझाया भी नहीं था। ये खूबसूरत नजर आने वाली महरो बहुत बदसूरत हो गई थी। उसका दिल काला हो चुका था, उसका रब रूठा था जामी। अब की बार वो जोर से चिल्लाते हुए उठी, हलक के बल चिल्लाते हुए उसकी आवाज़ फटने लगी। रब खो बैठी थी ये महरो, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से था, सिर्फ आपकी वजह से। ना आप मोहब्बत करती, ना आपकी अना आड़े आती, और ना आज मैं इस हाल में होती। मैं अनापरस्त नहीं हूँ महरो। जामी ने बेबसी से ज़मीन पर बैठकर ऊंचा चेहरा किए उसकी बात को झुठलाना चाहा, मगर महराल ने आगे से ही टोक दिया। बस नाम मत ले मीरा, वापस चले जाएं, खुदारा वापस चले जाएं, एक पल भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, वो कहकर तेज़ी से पलट गई। महराल मेरा बच्चा, यूँ मत जाओ। जामी उसे पुकारता रहा, मगर वो नहीं पलटी, उसे नहीं पलटना था। महर, इतनी सुबह तुम कहाँ गई थी? महराल अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ने ही लगी थी कि निगत ने पीछे से पुकारा। महराल बहुत जब्त किए वहाँ खड़ी रही, मगर पलटी नहीं। मुझे काम था, वो अंदर बढ़ने लगी कि निगत ने फिर से उसे टोक दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा दूँ? निगत उसके एहसास के तहत उसके करीब आई तो महराल अपने सूजे पपोटों और सुर्ख चेहरे के साथ मुड़ी और दृष्टि से गोया हुई। आप जिस चक्कर में मेरे पीछे घूम रही हैं, यकीन करें मेरी ज़िंदगी की शर्त भी हुई तो मैं हार दूंगी, मगर पापा को आपके बारे में कभी नहीं मनाऊंगी, समझी आप? तेज़ लहजे में कहते हुए वो अंदर बढ़ गई और निगत वहीं गुम खड़ी रह गई। इसका मतलब है महराल जामी को मिल चुकी है। बहुत देर बाद जब निगत को समझ आया तो वो तेज़ी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कितनी ही देर तक वो जायनमाज पर हाथ उठाए बिना कुछ कहे आंसू बहाती रही थी।
اس کے آنسوؤں کے سامنے زامی کا گرا ہوا چہرہ بار بار مہروں کو پکار رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، مہرال بے بس تھی۔ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، معاف کر دیں مجھے، میں انہیں ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، انہیں اپنے سامنے نہیں گرانا چاہتی تھی، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ نظامی کا شکار ہو جاتے۔ وہ سجدے میں گر گئی، اس کی آنکھوں سے بہنے والے پانی نے جائے نماز کو تر کر دیا۔ میرا یوں پلٹ آنا ضروری تھا اللہ تعالیٰ، میں نے خود پر ظلم کیا ہے، ابھی تو میں نے انہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو میں نے ان کی خوشبو بھی محسوس نہیں کی تھی۔ 18 سال اللہ تعالیٰ، 18 سال، اتنے سالوں بعد وہ سایہ جو مجھے چھاؤں دینے آیا تھا اور میں نے خود ہی دور کر دیا۔ میں کیا کرتی اللہ تعالیٰ، میں انہیں پھر سے کھونا نہیں چاہتی، آپ مجھے مہلت دے دیں، جب سب ٹھیک ہو جائے گا تو میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، میں اپنی ساری محبتیں، سارے لاڈ ان سے پورے کرواؤں گی، مگر مجھے مہلت دے رکھیے گا۔ دعا کرتے کرتے جب اس کی آواز اور ہونٹ وزنی پڑنے لگے تو اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا۔ وہ یہ بھول چکی تھی کہ مہلت ہر کسی کو تو نہیں مل جایا کرتی، ہر کسی کو وقت نہیں دے دیا جاتا، اور جن کو وقت دے دیا جاتا ہے ان میں بہت کم قدردان ہوتے ہیں۔ آنٹی نہیں آئی ابھی؟ اسکین کرتے پر براؤن اسکارف اوڑھے وہ ابھی ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی ہی تھی کہ غیر معمولی خاموشی نے مہرال کو چونکا دیا۔ انہیں شاید آج تھوڑا وقت لگ جائے گا، کیا تم نے ابھی تک لنچ نہیں کیا؟ مہرال کے ہاتھ میں ٹیک اوے دیکھتے ہی زینب سمجھ گئی تھی کہ مہرال لنچ اس لیے لے آئی ہے تاکہ زینب اور جبرائیل کو لنچ نہ بنانا پڑے، اسی لیے وہ آج وقت سے پہلے بھی آ گئی تھی۔ لنچ ٹیبل پر رکھ کر مہرال وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ لنچ کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کی نظر فرح بیگم کے قرآن پاک پر پڑی تو زینب کو جواب دے کر اس نے وہ قرآن پاک اٹھا لیا۔ زینب اب کچن میں چلی گئی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مہرال نے کالی جلد پر سنہرے حروف پڑھتے ہوئے انگلی پھیری تو اس کی انگلیاں لرزنے لگیں۔ ابھی تو ڈور ہاتھ میں لگی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ، ابھی سے ہی میں اسے کھونے لگی ہوں۔ کل کا واقعہ یاد آتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ جو بھی تھا، زامی اس کا باپ تھا، وہ کون سی بات تھی جو اس نے زامی کو نہیں کہی تھی؟ اپنی ہر ممکن کوشش میں کہ زامی واپس کراچی چلا جائے، مہرال نے اپنے باپ کو ذلیل کر ڈالا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پرابلم ہے؟ زینب نے مہرال کو پریشان دیکھا تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ جواباً اس نے محض نفی میں سر ہلا دیا۔ لنچ بھی اس نے بہت خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ تم اس جلد کو نظریں چرا کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ زینب سے جب نہ رہا گیا تو وہ پوچھی بیٹھی۔ میں کیوں نظریں چرانے لگی؟ اس طرح اچانک پکڑے جانے پر وہ بھڑبڑا گئی۔ وہ ٹیک لگا کر خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ زینب بھی اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدہ نظروں سے اسے گھورنے لگی، جس پر وہ جذبز ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ڈوری پھر سے کھو دوں گی۔ جب مزید وہ زینب کی نظروں کی تاب نہ لا سکی تو بالآخر بول پڑی اور اپنے ناخن پر سے نادیدہ تہ کھرچنے لگی۔ تو تم اسے مزید مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو۔ زینب حیران تھی اس کی سوچ پر، کیونکہ اسے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مہرال سے وہ ڈوری چھوٹ رہی ہے۔ کیسے؟ مہرال اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ زینب نے بہت آسان بات بنا کر بتا دی تھی۔ مہرال، تم یہ رسی کسے سمجھ رہی ہو؟ زینب کو لگا کہ مہرال کہیں پر کچھ مس کر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے وہ ترس گئی تھی، اسی شے کو تو وہ مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ کیسے بنتا ہے؟ آبرو اچکا کر زینب اس کے معلومات پر رکھنے لگی۔ وہ یکدم مہرال کو لگا کہ وہ بالکل خالی ہے، اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ کنیکشن کیسے بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے یہ کنیکشن مہرال؟ زینب نے اپنی بات پر پھر سے زور دیا تو مہرال لب کاٹنے لگی۔ اس نے اپنے دماغ کی سب چیزیں بکھیر کر رکھ دی تھی، مگر اسے کہیں بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو میں اب تک کس ڈوری کے پیچھے بھاگ رہی ہوں؟ میں یہ کنیکشن کیسے ڈھونڈوں؟ مہرال روحان سی ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اب تک جو بھی ریاضت اس نے کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے؟ اس رسی کا ایک سرا زمین پر ہے جسے ہم سب نے مل کر پکڑنا ہے۔ معلوم ہے وہ سرا کون سا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ ذرا دل کو تھامو تو میں بتاؤں کہ اس کا دوسرا سرا سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی تمہیں اللہ سے خود کو جوڑنے کے لیے قرآن پر عمل کرنا درکار ہے۔ زینب بتاتی جا رہی تھی اور مہرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ رسی میرے اتنے قریب تھی، مجھے آج تک خبر بھی نہ ہو سکی۔ یہ سرا تھام کر مجھے اللہ تعالیٰ مل جاتے۔ اسے پہلی بار اپنی اتنی بڑی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا۔ اب وہ اس قرآن پاک کو ہاتھ میں لیے افسوس کرنے لگی۔ تم ابھی بھی اسے تھام لو، یہ تمہیں تمہارے رب سے ملوانے کو کافی ہے۔ مہرال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بہت آسان باتیں کرتی تھی زینب، اب بھی وہ کتنی آسانی سے حل پیش کر رہی تھی۔ میں کیا کروں؟
उसे रह रह कर अपनी तरबियत पर रोना आ रहा था। अगर उसकी माँ भी फरहा जैसी होती तो इस वक्त वो शायद अपने रब के यहाँ कितने प्यारे अल्फाज में याद की जाती। इस तरह की न जाने कितनी और सोचें उसका खून जला रही थी। बहुत सादा है, अगर तुम दिन में एक भी आयत पढ़ो तो उसे सोचो, समझो, अल्लाह ताला से डिस्कस करो और उस पर अमल किया करो। सिर्फ अमल नहीं, फौरी अमल। उसकी खिलाफ वर्जी न करो तो अब तुमने वो डोरी पा ली है। ज़ैनब ने वाकई ही उसे मुश्किल का हल बनाकर पेश किया तो महराल के दिमाग में अब दूसरा सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या रोज़ाना पढ़ना ज़रूरी है? वो जानती थी कि अक्सर वो कुरान नहीं पढ़ पाती। दूसरों के बारे में तो मैं नहीं जानती महराल, मगर मुझे इतना इल्म है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। इसके बिना मेरा वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये मेरे पास होता है तो मैं अल्लाह ताला को महसूस करने लगती हूँ, लेकिन जब कभी मुझसे ये छूटे तो मुझे मेरी गलतियों में इजाफा नज़र आने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं महराल, इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो या। ज़ैनब रुक गई तो महराल फौरन बोल पड़ी, या। महराल की जल्दबाजी पर ज़ैनी पूरे इसरार से मुस्कुराई, या इसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। कोई भी तीसरा रास्ता डोर छूट जाने के लिए काफ़ी होगा। ज़ैनी की आखिरी बात पर महराल का दिल दहल गया। क्या ये मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना पसंद करेगा? ज़ैनब उठकर जाने लगी तो महराल पीछे से ही पुकार उठी। फैसला तुम्हारा है, ज़ैनब जवाब देते हुए मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। ज़ैनी की इस बात का भला क्या मतलब था, वो सोच कर रह गई। कुरान क्लास से वापसी पर महराल ने ज़ैनब को डोनट आवाज़ ड्रॉप कर दिया था और अब वो फरहा बेगम को उनके घर के सामने उतारने लगी थी। आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो हम यहाँ कुछ देर बात कर सकते हैं। बहुत हिम्मत मुश्तमा करते हुए आखिरकार महराल ने स्टीयरिंग को थामे कह ही दिया। फरहा बेगम जो गाड़ी से उतरने लगी थी फौरन ठिठक कर रुक गई। मैं बिल्कुल बुरा मान लूंगी अगर हम यहाँ रुक कर बात करें। क्या तुम इस वक्त स्नैक्स खाना पसंद नहीं करती? महराल हैरत ज़दा रह गई। इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे स्नैक्स के लिए रोका था, बल्कि इसलिए क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ज़ैनब जैसा था। दो लोगों में इतनी मुशाबहत पाकर उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। मैं इंतज़ार कर रही हूँ महराल। मुस्कुराते हुए उन्होंने महराल को बावर करवाया कि वो अब होश की दुनिया में कदम रख सकती है। महराल चौंक कर गाड़ी लॉक करती उनके पीछे ही दाखिली दरवाजे से दाखिल हो गई। उम्मीद है मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। वैसे शाम के स्नैक्स उमूमन इन तीनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, लेकिन आज मीर की स्टॉक टेकिंग में मदद करने की गर्ज से वो तीनों देर से आएंगे, इसलिए तुमने अच्छा किया जो तुम रुक गई। वैसे भी मुझे एक चाय पार्टनर चाहिए ही होता है। मुस्कुराते हुए निहायत शफकत से फरहा बेगम ने महराल के सामने डोनेट्स और चाय रखी तो वो जो लाउंज में फरहा बेगम की वापसी का इंतजार कर रही थी तकल्लुफन भी स्नैक्स के लिए इनकार न कर सकी। शुक्रिया आंटी, मैं कब से आपके बनाए हुए डोनेट्स खाना चाहती थी। महराल ने चहकते हुए एक डोनेट उठा लिया तो फरहा बेगम ने भी मुस्कुराते हुए अपना चाय का कप ले लिया। ये तभी था जब महराल ये दावा कर सकती थी कि फरहा बेगम से ज़्यादा अच्छे डोनेट्स कोई नहीं बना सकता, मीर भी नहीं। क्या ये आसमान से उतारे गए हैं? महराल आंखें बंद किए पूरी तरह डोनेट्स का लुत्फ उठाने में मसरूफ हो गई तो फरहा बेगम को बेख्तियार उसकी इस बात पर हंसी आ गई। महराल ने फौरी तौर पर आंखें खोली तो उसे उसकी बेवकूफ़ाना हरकत का एहसास हुआ, मगर फरहा के इतने शफीक तासुरात देखकर उसे बिल्कुल भी निदामत नहीं हुई। कैसे मैनेज कर लेती हैं आंटी आप? वो हाथ में खाया हुआ डोनेट पकड़े हसरत भरी नज़रों से फरहा बेगम को देख कर रह गई। फरहा बेगम को उसके अंदाज पर हैरत हुई। वो समझ गई कि महराल अब डोनेट्स के बारे में बात नहीं कर रही। मैं क्या मैनेज कर लेती हूँ? चाय का कप टेबल कोस्टर पर रखकर वो महराल की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगी तो महराल को और भी महरूमियों का एहसास होने लगा। ऐसी तवज्जो तो उसकी माँ ने तब भी न दी थी जब जब निज़ामी उस पर वार किया करता था। अब उसे समझ में आया था कि मीर, जिब्राइल और ज़ैनब की तरबियत क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि उनकी मामा ने उन पर तवज्जो दी थी। इतनी तल्ख जिंदगी को दबाकर इतनी सारी शफकत कहाँ से ले आती हैं आप? इस वक्त हसरत महराल के चेहरे पर आया थी। ये बात फरहा बेगम को चौंका देने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें ज़िंदगी तल्ख क्यों मालूम हो रही है? फरहा बेगम अब बड़ी फरागत से उसको सुनने के लिए तैयार नज़र आने लगी तो महराल ने भी लंबी सांस खींचकर चाय का कप पकड़ लिया और उसके गिर्द अपनी ठंडी उंगलियां लपेटकर उन्हें हिद्दत देने लगी। मेरी मामा हमेशा मुझसे अजनबी रही हैं। जब मैं 6 साल की थी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरे 1 साल के भाई को पापा के हवाले कर दिया और मुझे अपने साथ कराची से लाहौर ले आईं। उनके दूसरे शौहर ने मुझ पर तशद्दुद खुले आम करना शुरू कर दिया, मगर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इन 18 सालों में पापा कभी मुड़कर वापस नहीं आए, मगर अब 18 साल बाद वो मुझसे मिलने वापस आ गए हैं। मेरा दिल उनसे शदीद नफरत का इजहार करता है।
مگر اتنی نہیں کہ میں ان کو مرنے کے لیے اپنے سوتیلے باپ کے حوالے کر دوں۔ دل کا کوئی کونا ابھی بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹا تو اس نے فوراً سر جھکا لیا تاکہ وہ فرح بیگم کو نظر نہ آ سکے۔ میں سن رہی ہوں۔ کچھ دیر تک جب مہرال خاموش رہی تو فرح بیگم نے مہرال کو بولنے کا اشارہ کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ماما اور پاپا دونوں سے لڑوں، انہیں وہ تمام اذیتیں سناؤں جو میں نے ان دونوں کی وجہ سے سہی ہیں، انہیں اس بات پر طعنہ دوں کہ ان کے غلط قدم نے مجھے کس قدر برباد کیا ہے۔ میری شخصیت تباہ کر ڈالی ان دونوں نے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جب وہ مجھ پر ڈھائے گئے مظالم سنیں تو وہ بھی تڑپیں، انہیں احساس ہو کہ انہوں نے کیا کر ڈالا، پھر میرا ایک ایک کہا جانے والا الفاظ ان پر غضب ڈھا دے۔ مگر بہرحال نے بہت دیر تک اپنے آنسو چھپانے چاہے، لیکن جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے میز پر پڑے باکس سے ٹیشو نکال کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے سارا نمکین پانی ان میں قید کر ڈالا۔ مگر فرح بیگم نے نرمی سے خاموشی کو طول ملنے سے باز رکھتے ہوئے پوچھا، مگر آج ہی میری نظر یکے بعد دیگرے آیات پر پڑی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا آنٹی، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بتا رہے ہیں مگر میں الجھ چکی ہوں۔ خوبصورت ناک کو رگڑ کر کپ میز پر رکھتے ہوئے میز پر پڑا ہوا فرح بیگم کا قرآن پاک کھولنے لگی۔ کیا پڑھا تم نے؟ فرح بیگم جانتی تھی کہ وہ واقعی اتفاق نہیں ہوتا، یہ شرف بھی انہیں مل رہا ہوتا ہے جو اسے پا لینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا ہے اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہے۔ بہرحال نے سورہ حمزہ کی پہلی آیات کی تلاوت کی اور پھر سے سر فہرست دیکھتے ہوئے اب اس نے سورہ الحجرات کی 12ویں آیت کھولی۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وہ لب بھیجے وہیں خاموش ہو گئی، اس سے آگے وہ پڑھ بھی نہ پائی اور رونے لگی۔ فرح بیگم اسے خاموش کروانے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی، انہوں نے اسے رونے دیا۔ بندے اور رب میں بھلا وہ کیسے شرکت کر لیتی؟ مہرال روتی رہی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اب سوجے ہوئے پپوٹے اٹھا کر فرح بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر ابھی بھی اطمینان تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے قصور کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے طعنے دینے اور ان کے بارے میں برے گمان رکھنے سے منع کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیا کروں آنٹی؟ تذبذب کا شکار وہ الجھی سی لڑکی اپنے لیے سجھاؤ مانگ رہی تھی۔ فرح بیگم کو اس میں اپنی جوانی نظر آنے لگی۔ تمہیں دقت کہاں آ رہی ہے میری جان؟ وہ اب قدرے آگے کو جھک کر بیٹھ گئی تو مہرال نے قرآن پاک بند کر کے میز پر رکھ دیا اور اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ زینب نے کہا تھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی ڈور کا ایک سرا ہے۔ اس نے اپنی نظروں سے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اسی ڈور کی تلاش تھی، لیکن میرے اپنے ہی میرے غموں کا موجب ہے کہ میرے لیے تلخیاں بھلانا بھی آسان نہیں ہے۔ پھر میں کیا کروں آنٹی؟ کیا کبھی تمہیں کسی نے باوقار عورت کا سبق پڑھایا ہے؟ فرح بیگم نے پھر سے مہرال کی جانب وہ ڈونٹ پڑھایا جسے وہ اپنے رونے دھونے میں چھوڑ چکی تھی۔ ہاں، زینب نے اور جیبی نے بتایا تھا کہ باوقار عورت نامحرم سے دوستی نہیں کرتی اور مدد لیتے اور دیتے ہوئے بھی اپنے وقار کا خیال رکھتی ہے۔ یہ بتاتی ہوئی مہرال نظر چرا گئی کیونکہ اس نے اس سبق میں خیانت کر رکھی تھی۔ یہ تو بس ایک خاصیت ہے، کیا تم نے باقی خصوصیات نہیں پوچھی؟ اپنی چائے سے سپ لیتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے اسے سمجھانے بیٹھی تھی۔ اور کون سی خاصیت ہوتی ہے باوقار عورت میں؟ مہرال نے اب کی بار اچنبھے سے فرح بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا کبھی کچھ ایسا بھی ہوگا جو اسے پہلے سے پتا ہوگا؟ وہ اپنے ٹاپر ہونے پر صرف افسوس کر کے رہ گئی۔ باوقار عورت پر جب کوئی مشکل وقت آن پڑتا ہے تو وہ بلیم گیم کھیلنے اور اس پر ماتم کرنے کے بجائے اس کے حل ڈھونڈنے میں جٹ جاتی ہے اور اپنے وقت کو طعنہ زنی اور الزام تراشیوں جیسی فضول باتوں پر ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے مسائل خود حل کر لیتی ہے۔ فرح بیگم نے خالی چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، جبکہ مہرال کی چائے اب ٹھنڈی ہو کر ضائع ہو چکی تھی۔ اگر وہ بھی صحیح وقت رہتے اس کا استعمال کر لیتی تو اس کی چائے ضائع نہ ہوتی، چاہے وہ مسائل اس پر کسی اور کی وجہ سے ہی کیوں نہ آن پڑے ہوں۔ وہ فرح بیگم کی اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی۔ اس پر آج جو کچھ بیت رہا تھا وہ اس کے والدین کی وجہ سے ہی تو تھا، چاہے آپ مشکل میں کسی دوسرے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ طعنہ زنی اور عیب جوئی جیسی خرابیوں کے پیچھے باوقار عورت اپنے معیار سے نیچے نہیں گرا کرتی۔ ایک بار پھر سے مہرال تنگ رہ گئی، ایسی باتیں کرتی ہوئی واقعی باوقار عورت لگ رہی تھی۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس ناول کا اختتام۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی مہرال کے 13 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔